السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین واولیائہ الکاملین واتباعہ الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ کتاب الجنائز، باب ما جاء فی الجنائز، ومن کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، قیل لوہب بن منبہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ؟ قال بلا ولكن ليس مفتاح الا له اسنان، فإن جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك۔ بزرگان ملت، عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، حاضرین و ناظرین و شاہدین، ہمارا جو مضمون جاری و ساری ہے وہ گزشتہ ہم نے سجدہ تلاوت کے متعلق اخیر میں بیان کیا تھا مختصر۔ اب چونکہ آپ کو معلوم ہی ہے قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، اور وہ سجدے کی آیت جہاں بھی ہے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، اس کی آپ تلاوت کر لیں یا آپ اس آیت کو سنیں تو آپ پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اس کو کرنا لازم ہے، واجب ہے۔ اب یہ پڑھ لیے تھے اور مزید اس پر بحث و گفتگو کیے بغیر میں آگے کتاب الجنائز امام بخاری شروع کر رہے ہیں۔ جنائز پر ہم 3 باتوں کو ذکر کریں گے کہ نماز جنازہ کے متعلق بھی ہے اس کے اندر، اور عذاب قبر کے متعلق بھی ہے۔ عذاب قبر کے علاوہ موت ضرور آتی ہے ہر انسان کو، مگر حیلہ اور بہانہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بخار کی وجہ سے مر گیا، کوئی جو ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا، کوئی اور کسی مرض کی وجہ سے مر گیا، اور کسی مرض کی وجہ سے۔ تو یہ جو مرنے سے وفات سے پہلے عموماً ایک مرحلہ آتا ہے کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، کوئی 10 دن، کوئی 15 دن، کوئی مہینہ، کوئی سالوں بیماری چلتے رہتی ہے۔ تو ایک تو موت کے بعد جو بچے ہوئے اس کے بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے، یہ ہوتی ہے۔
اور مرنے سے پہلے اور ایک ذمہ داری ہوتی ہے، جب بیمار پڑے تو اس کی عیادت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، عیادت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو مریض کی عیادت کرنے کے متعلق جو احادیث شریفہ ہیں، میں وہ احادیث شریفہ آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہر ایک کے لیے یہ جو ہے بہتری ہو۔ رسول پاک علیہ السلام شہنشاہوں کے شہنشاہ بادشاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی صحابی بیمار ہوتے تو ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کی عیادت کرتے، اور عیادت کرنے کا بڑا عمدہ نرالا انداز ہوتا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اور آپ اس کے لیے دعائیں دیتے، اگر واقعتاً کوئی دعا پڑھنی ہوتے تو دعا پڑھ دیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا۔ تو یاد رکھیں کہ جو شخص مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتا ہے اس کا مقام کیا ہے، پہلے ہم اس کو سن لیں۔ حدیث پاک جو احادیث شریفہ میں آئی ہیں انشاءاللہ اس کو سننے کے بعد آگے ہم بڑھیں گے۔ بیمار پرسی کی بڑی بہت فضیلت آئی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 باتیں اس پر لازم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رد السلام، سلام کا جواب دیے، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا ہے، مریض کی عیادت کرنا۔ کوئی اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ اس کی عیادت کرنے والے کے لیے بھی اجر ثواب ہے، اور جس کے پاس وہ گیا، جانے کے بعد اس کے لیے تسلی دیا تو اس کے لیے بھی سکون و راحت کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ سے آ کر کوئی بیمار ہے، اس سے آ کر کہے کہ ماشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے، آپ کی بیماری جلد دور ہو جائے گی، تو اس کو ایک سکون ملتا ہے، راحت مل جاتی ہے، ہمت آ جاتی ہے۔ جب آدمی کو ہمت آ جاتی ہے تو مرض سے لڑنے کی طاقت و قوت ہوتی ہے۔ موت تو اپنی جگہ برحق ہے، وہ اپنی جگہ آئے گی، اٹل ہے وہ، مگر اس کے اندر ایک طاقت جو ہوتی ہے، اپنوں کو دیکھ کر، رشتہ داروں کو دیکھ کر، بیٹوں کو دیکھ کر، ماں باپ کو دیکھ کر، وہ جو طاقت اس کے اندر کارگر ہوتی ہے، وہ بیماری کی دفاع میں بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کے اندر۔ جس طرح بیمار پڑنے کے بعد پرہیز جیسا لازم ہے، آدمی پرہیز کر لیا، بخار ہے تو پانی نہانے سے رک گیا، بارش میں جانے سے رک گیا، سردی سے بچنے لگ گیا، تو خود بخود بیماری کیا ہو جاتی ہے، دم توڑنے لگتی ہے، کمزور ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے اندر ہمت آ جائے، کوئی ہمت پیدا کرنے والا ہو جائے، تو سمجھ لو کہ اس کے لیے وہ بیماری کیا ہوتی ہے، دور ہونے لگتی ہے۔ مگر عموماً ہمارے پاس جہالت کی وجہ سے ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں، ہم ایسے ایسے الفاظ کہتے ہیں جس کی وجہ سے بیمار شخص کا اور مرض اضافہ ہوتا ہے، مرض میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ آج اکثریت آپ اگر دیکھیں گے دواخانوں میں، اگر آپ چلے جانے کے بعد الگ الگ قسم کے جب ٹیسٹ کرا دیے جاتے تو وہاں مریض کا مرض اور بڑھنے لگتا ہے کہ نہیں معلوم کون سا مرض مجھے لاحق ہے اس کے بعد، اور کس درجے میں لے جایا جانے والا ہے، کس درجے میں لے جایا جانے والا ہے۔ آپریشن سے پہلے وہ خود مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے، یہ تمام چیزیں شریعت کیا کہتی ہے، آؤ ہم اس کو سنیں۔ آج شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلی بات تو آپ کو بتا دیا گیا کہ مریض کی عیادت کرنا ایک مسلمان پر حق ہے، واجب ہے۔ ہم دولت مند ہیں تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں، جس سے ہمیں کام ہے تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی غریب ہے تو اس کے پاس نہیں جاتے۔ یہ ہمارا اپنا کام ہے، یہ ہمارا اپنا فعل ہے یہ۔ مگر رسول پاک علیہ السلام کا جو طریقہ رہا وہ سن لیں میرے بھائیوں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور ہمارا کیا معاملہ ہے۔ پہلے ایک بات تو یاد رکھ لیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں مسلمان پر لازم ہے۔ دوسرے جگہ 10 کا بھی تذکرہ آیا، یہاں 5 چیزوں کا ذکر ہے، تو اس لیے میں آپ کو بخاری و مسلم میں آئی ہے روایت یہ۔ ایک یہ کہ سلام کا جواب دیا جائے، دوسرا یہ کہ مریض ہو تو اس کی عیادت کی جائے،
تیسرا یہ اتباع الجنائز، جنازے میں شریک ہو، وہ اجابت الدعوتی، اور دعوت کو قبول کیا جائے، وہ تشمیت العاطش، اگر کوئی چھینکا ہوا ہے اور وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کا جواب دیا جائے، چھینکنے والے کا جواب دیا جائے۔ تو اس طرح یاد رکھیں کہ 5 چیزوں کا تذکرہ آپ نے بیان فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حضور خود عیادت کے لیے جاتے تھے۔ انداز کیا ہوتا دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا۔ بخاری کی اور ایک روایت سنیے، وَأَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ غُلَامُ يَهُودِيٍّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَعُودُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمْ فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ أطيع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بچہ خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ بچہ کون تھا جانتے ہو؟ یہودیوں کا بچہ تھا، یہودیوں کا بچہ تھا، وہ خدمت کیا کرتا تھا۔ بلوغیت کے قریب عمر تھی، ابھی بالغ نہیں ہوا تھا وہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، تو آقا یہودی کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلم کی عیادت کے لیے جانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہودی کی عیادت کے لیے گئے رسول پاک علیہ السلام، مسلمان ہی نہیں، یہودی کی عیادت کے لیے گئے، مگر جا کے آپ اس بچے کے سرانے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہا، عیادت کی، تسلی دی، اچھی باتیں کہی، اس کو سکون مل گیا۔ اب مرض دور ہونے کے قریب تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فقعد عند رأسہ، حضور اس کے سر کے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے، فقال له اسلم، مسلمان ہو جا۔ حضور نے فرمایا یہودی ہے، مسلمان ہو جا، بڑی راحت مل جائے گی۔ تو فوراً اس کے والد سامنے کھڑے ہوئے تھے، فنظر الی ابی وهو عنده، اس کے والد وہاں پر سامنے کھڑے ہوئے تھے، دیکھنے لگا والد کی طرف۔ تو والد نے کہا کہ اطاعت کر لے، ابو القاسم کی اطاعت کر لے، ابو القاسم جو کہتے ہیں وہ اطاعت کر لے۔ تو فوراً کہنے لگا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھ لینے کے بعد چونکہ وفات کا وقت قریب تھا، اب دنیا سے رخصت کرنا ہے، اب دنیا سے رخصت کرنا ہے، موت کا وقت قریب تھا، ایسے مرض میں مبتلا تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ تو کلمہ پڑھ لینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَقُولُ، حضور جس وقت وہاں سے نکلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو جہنم سے بچا دیا، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ تو مریض کے عیادت کے لیے جائے تو مقصود اسلامی مقصود ہو، اپنی فکر یہ ہو، اپنی فکر یہ ہو، اور عیادت آپ جب کریں تو تسلی دینا چاہیے، تسلی دینا چاہیے، ہمارے پاس تسلی دینے کا کوئی انداز نہیں۔ پھر مریض کی خواہش پوچھے، کیا چاہتے ہو آپ کیا چاہتے ہو، کیا کھانا چاہتے ہو، کھائے جا رہا نہیں جا رہا؟ ہم جانے کے بعد پہلے ہی سوال کرتے کیا ہے، کیسی ہے طبیعت؟ بعض حضرات تو ایسے ہیں کہ جیسے ہی معلوم ہو گیا کہ اب جو ہے آپ کو آپ کا آپریشن ہے یا ہارٹ کا آپریشن ہے یا فلاں کا آپریشن ہے، تو فوراً ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، مریض کا مرض اور بڑھنے لگتا ہے۔ وہ مریض کے سامنے کہتے ہیں یہی ہمارا بھائی یا ہمارا رشتہ دار اس سے پہلے یہ آپریشن ہونے والا تھا، ابھی آپریشن ختم ہی نہیں ہوا، مر گیا وہ، آپریشن ہو گیا مگر کبھی وہ اچھا ہوا ہی نہیں، آپریشن کرانے کے بعد بیکار ہے۔ یہ جو گفتگو ہماری ہوتی ہے وہ مریض کا کیا ہوتا ہے، مرض اور بڑھنے لگتا ہے، اور بڑھنے لگتا ہے۔
ہم اسے زندہ نہیں رکھنا چاہتے بلکہ ہم اسے مارنا چاہتے ہیں، اسے تسلی نہیں دیتے. ہم ڈاکٹر بھی یہی کر رہے ہیں اور ان کے دوست احباب بھی یہی کر رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ خاص کر ہمارے پاس اگر کوئی تجارتیں زیادہ چل رہی ہے، کاروبار اگر کسی کے چل رہے ہیں تو 2-3 چیزیں ایسی ہے سب میں زیادہ چل رہی ہے. ایک تو پڑھائی کے نام پر دولت لوٹی جا رہی ہے اسکول کالج کے ذریعے. ایک جو ہے مریض کے شفا کے لیے، بیماری کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر خوب لوٹا جا رہا ہے. سب میں زیادہ اگر کوئی ہے آج سب سے زیادہ پیسے لوٹنے کا معاملہ ہے اسی میں. اور اتنا ہی ڈاکٹر ڈراتا ہے آپ کو. آپ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد اتنا ہی آپ کو ڈراتے ہیں کہ آپ اچھے ہونے کے بجائے اور آ کر بستر میں پڑ جاتے ہیں. تو اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لے کہ ڈاکٹر ایسے ڈاکٹر کے پاس جائے وہ شریعت سے بھی واقف ہو، مسلمان ہو، کچھ ہمدرد ہو. لٹیرا ہو تو اس کے قریب نہ جائیں. گئے تو لوٹنے کا سوچے گا، آپ کی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، آپ کی شفا یابی کے لیے کوئی اور اس کی آرزو نہیں ہوگی، تمنا نہیں ہوگی، اس کی دعا نہیں ہوگی. اور یہاں غور کرو، رسول پاک علیہ السلام ایک جگہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عاد رجلا فقال له ما تشتہی، عیادت کرنے کے بعد پوچھے کچھ کھانا چاہ رہے ہیں، طبیعت آپ کی کچھ مائل ہے، کسی چیز کی طرف مائل ہے کھانے کی؟ سوال کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کی طرف مائل ہے آپ کی؟ اب بخار آ گیا تو آپ جانتے ہی زبان کڑوی ہو جاتی ہے، کھانے کی طرف آدمی مائل نہیں ہوتا. کوئی اور چیز اگر اس کے سامنے دودھ رکھا جائے یا اور گھی ہے اور فروٹ ہے، یہ وہ تمام چیزیں رکھی جائے مگر من نہیں چاہتا، دل نہیں کہتا کہ کھا لوں. کوئی اور چیز طلب ہوتی ہے، اس کو کسی اور چیز کی طلب ہوتی ہے. تو غور کرو، آپ ذرا غور کیجئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں. اس سے پوچھیں اس کے پیٹ میں کچھ نہ کچھ ہونا، اگر اس کے پیٹ میں ہو غذا ہو تو اسے تقویت ملتی ہے. جب تقویت ملتی ہے تو اس کے اندر جب تقویت آ جاتی ہے تو مرض کو دفاع کرنے کی اس کے اعضاء کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو آقا پوچھ رہے ہیں تم کیا چاہتے ہو کھانے میں؟ دیکھیے غور کیجئے، آپ کیا چاہتے ہو کھانے میں؟ تو کہنے لگے وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان عنده خبز بر، یا رسول اللہ میں جو ہے گیہوں کی روٹی کھانا چاہتا ہوں، میں گیہوں کی روٹی کھانا چاہتا ہوں. تو اس کے بھائی سے کہا جاؤ، ان کے رشتہ داروں سے کہا جاؤ ان کے لیے جو چاہ رہے ہیں وہ کھلا دو. اگر آپ دوسرے چیزیں کھلائیں گے تو پھر اب ان کے لیے صحت یابی نہیں ہوگی. اور ایک مرتبہ سن لیجئے کیا ہوا. یہ تو صحیح ہے اپنی جگہ، مگر یاد رکھیں کہ ان کی طلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ان کے لیے صحت کے لیے اگر فائدہ ہو تو وہ چیز دیں، ترمذی شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما رہے تھے. حضور کی ضیافت کے لیے ایک صحابی نے دعوت دی. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو حضرت علی بھی ساتھ تھے. حضرت علی بیمار ہو کر ابھی آپ شفایاب ہوئے تھے، بیماری ابھی گئی تھی، کمزور ہو گئے تھے. کمزور ہونے کے بعد آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھجور لا کر پیش کیا گیا، کھانے کے لیے کھجور پیش کیا گیا. اب وہ کھجور، اب ان کو پہلے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجابتیں ہو رہی ہیں، پہلے سے اجابتیں، ابھی رکی ہوئی اجابتیں ہو رہی تھی. اور سامنے میں کھجور رکھے گئے، آقا کی ضیافت ہے، حضرت علی بھی ہے، صحابہ بھی ہے. تو جیسے ہی کھجور اٹھا کر حضرت علی کھانے لگ گئے تو حضور نے فرمایا ثقیل ہے، تمہارے لیے مناسب نہیں، تم رک جاؤ. بولے غور کرو، اللہ خواہش ہو رہی کھانے کی مگر اس سے روک رہے ہیں. کیوں؟ مرض بڑھ جائے گا، ابھی معدے کے اندر گرمی ہے، کھجور کا مزاج گرم ہے، معدہ گرم ہے، اگر کھائیں گے تو پھر اور مزید اضافہ ہو جائے گا، مرض میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ذرا غور کیجیے آپ، ہماری شریعت میں ہر چیز ہے، ہر مسئلے کا حل ہے. پھر رک گئے، وہ کھجوریں ختم ہو گئی.
پھر وہ ضیافت کرنے والے میزبان انہوں نے کیا کیا؟ چقندر لا کے رکھ دیے. اب یہ ختم ہو گیا، ڈش ختم ہو گئی، چقندر لا کے رکھ. حضرت علی ویسے رکے رہے، اسی طرح رکے رہے، اب ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے. تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب کھاؤ، یہ تمہارے معدے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تمہاری بیماری کے لیے نقصان دہ نہیں، کھا سکتے ہو. ایک بات اپنی اچھی طرح ذہن میں رکھ لے کہ مریض جو چاہتا ہے اسے دے دی جائے، اگر اس کے مزاج کے خلاف بیماری پڑنے والی ہو تو اس سے رک جائے. ایسا نہیں بیماری کے اندر اضافہ ہوتا ہو. اب مریض جو ہے ہارٹ کا مریض ہے، انہیں چاہ رہا چکنا گوشت منگا رہا ہے اور خواہش ہو رہی گوشت کھانا چاہ رہا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے اور وہ چاہت کے مطابق آپ لا کے دے رہے تو مرض بڑھ جائے گا. اور تو یہ بات کو یاد رکھ لے کہ رسول پاک علیہ السلام نے پوچھا ما تشتہی؟ اشتہی خبز برن، یا رسول اللہ میں چپاتی کھانا چاہتا ہوں، گیہوں کی روٹی کھانا چاہتا ہوں. تو رسول پاک علیہ السلام یہ صحابہ کو فرمایا، وہ ان کے ساتھیوں کو، ان کے رشتہ داروں کو فرمایا کہ ان کے لیے وہ اہتمام کیا جائے. اب آپ سن لیجئے، جو کسی کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے، دواخانہ جاتا ہے، گھر جاتا ہے، اس کی عیادت کر کے آتا ہے، کیا ثواب؟ ہم صرف نماز پڑھنے میں ثواب ہے سمجھتے ہیں، نماز میں. اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیجیے. حدیث بڑی اہمیت کے حامل ہے، ساری زندگی آپ کے لیے کارآمد ہوگی. ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں تو مالدار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، غریب کی عیادت کے لیے نہیں آتے. پوری حدیث پڑھ رہا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے، طویل حدیث ہے. حضرت علی سے یہ مروی ہے، سن لیجئے. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی وان عاده عشیة الا صلی علیہ 70 ملکا حتی یصبح وکان له خریف فی الجنہ. رواہ الترمذی وابو داود. یہ حدیث ترمذی ابو داود میں آئی ہے. میں بخاری کے ساتھ صحاح ستہ کی احادیث، یہ زجاجۃ المصابیح محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثوں کو جمع کیے وہ عنوان کے تحت وہ بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے علم میں اضافہ ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو. تو اب سن لیجئے، جو کوئی کسی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے چلا جاتا ہے، صبح میں گیا، جا کے عیادت کر لیا، کیسے ہو کیا ہو، ہاتھ رکھے، سر پر ہاتھ رکھے، بیماری تیمارداری کر لی، کر لینے کے بعد آپ اس طرح کا عمل کر لیے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں. کیوں؟ آپ اپنے بھائی کی عیادت کے لیے گئے، جا کے اس کے پاس بیٹھے، اس کو تسلی دی، اسے خوشی ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ جب بیمار ہوا تو تو تسلی دینے کے لیے گیا، تو اب میں تیرے لیے وہ اہتمام کرتا ہوں 70,000 فرشتوں کو متعین کرتا ہے. اے فرشتوں، یہ بندہ جو عیادت کے لیے گیا ہے ان کے لیے میرے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مغفرت کرنا، اور تم دعائیں مغفرت کرتے ہو تو میں اس کے لیے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت عطا کرتا ہوں. صبح کرتے ہیں تو شام تک ایسا ہوتا ہے، شام میں کرتا ہے تو صبح تک اس طرح 70,000 فرشتے. آخر میں حتی یصبح وکان لہ خریفۃ فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک باغ تیار کر دیا جاتا ہے. ادھر اپنے بھائی کی عیادت کے لیے جب جاتا ہے، مریض کے دور کرنے کے لیے جب چاہتا ہے تو یہ معاملہ ہے. آج ہم جاتے ہیں کہ میرے بھائی، صحیح ایمانداری سے بولو، آپ یہاں بیٹھنے والے، بخاری کے درس میں بیٹھنے والے، اگر جاتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، ماشاءاللہ. یہ ہم سب کو سعادت نصیب ہونا چاہیے. وہ جب یاد رکھیے کہ اگر کوئی بیمار واقعتاً غریب بیمار ہوتا، اس کے پاس اگر آپ چلے گئے تو بہت خوش ہوتا مالدار سے، اتنا مال رکھنے والا میرا خیال کرتے ہوئے، بیماری کے وقت خیال کرتے ہوئے آیا اور مجھے پوچھا. ساری زندگی آپ کو یاد کرتا رہے گا، ساری زندگی یاد کرتا رہے گا، ساری حیات یاد کرتا رہے گا. ارے میرے دور میرے قریبی رشتہ دار کوئی نہیں آئے مگر یہ آئے.
یہ بہت اہم کام ہے میرے بھائیوں. اب آؤ اور میں آپ کو اور حدیث سنا رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. اب یہ سنیں. اب ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی قال یا ربی کیف اعود وانت رب العالمین قال ما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعوده اما علمت انك لو وعدته لوجدتنی عنده. محشر کے دن ہر آدمی پریشان ہوگا، حسابات ہوتے رہیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند بندوں سے حساب لیتے لیتے یہ پوچھے گا، اے بندے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اے بندے تو یہ بتا تو صحیح، میں دنیا میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ وہاں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. بندے پریشان ہوں گے، مولا تو کیسے بیمار ہوتا ہے؟ تو بیمار شخص کو شفا عطا کرنے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، ہاں میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، مولا مجھے نہیں معلوم، تو کیسے، کب، کہاں، کدھر نہیں معلوم، کیسے بیمار تھا نہیں معلوم، پتہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرا ایک بندہ تیرے پڑوس میں رہتا تھا، بیمار تھا، تو اس کی عیادت کے لیے کیوں نہیں گیا؟ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو گویا میری عیادت کرنے کے برابر تھا. تو میری رحمت کو دیکھ لیتا، اس کے پاس جاتا، جا کر پوچھتا تم کیسے ہو، تمہاری کیفیت کیا ہے، تمہارا مرض کیسا ہے، سوال کرتا، اس کے مرض کے لیے تسلی دیتا، تو میری رحمت کو وہاں پر پاتا. بندے کے بیماری کو اپنی بیماری کہا اللہ تعالیٰ نے، بندے کے مرض کو اپنا مرض کہا. اس کے عیادت، بندے کی عیادت، ہماری جو عیادت اپنے بھائی جو بیمار ہو اس کی عیادت کرنا معمولی بات نہیں ہے. وہاں اللہ کی رحمتیں منتظر ہوتی ہے. میرا ایک بندہ انتقال کر رہا ہے، کون اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ہے، شفا یابی کے لیے کون اس کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اس کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کون اس کے علاج و معالجے کے لیے جستجو کر رہا ہے، کون اسے تسلی دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی رحمتیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جب اس کی رحمتیں دیکھتی ہے تو کہتی ہے اے تو میرے بندے کی طرف تو اپنے ہاتھ بڑھایا ہے، مدد کے لیے آیا، اب میں تیری ساری حاجتیں پوری کر دیتا ہوں، تیری حاجتیں پوری کرتا ہوں. یہ طویل حدیث کو میں نے صرف وہ الفاظ پڑھے ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہے، جو عنوان چل رہا ہے. ان اللہ تعالی یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن، یا ابن آدم، اے ابن آدم مرضت، میں بیمار تھا، فلم تعودنی، تم نے عیادت نہیں کی. وہ کہے گا قال یا ربی کیف اعودک، کیسے ہی عیادت کرتا، تیری شان تو نرالی ہے. وانت رب العالمین، تو پالنے والا ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے. قال ما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، تجھے نہیں معلوم کہ میرا ایک فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے عیادت نہیں کی. یہ ترجمہ میں آپ حضرات کے سامنے میں نے حدیث ہے. ہم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس چیز کا نام ہی اسلام اور مذہب سمجھتے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، شریعت کا قانون کیا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبتا وطابا ممشاك وطببتا من الجنة منزلا. سن لو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مریض کے لیے عیادت کے لیے جاتا ہے، آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے، بہت اچھا کام کیا، اللہ تجھے اچھا رکھے، اللہ تجھے جنت میں ٹھکانہ بنا دے، تیرا مقام جنت میں بنا دے. اس کو ابن ماجہ نے روایت بیان کی. ذرا غور کرو کیسے کیسے حدیث ہے. من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعده من جہنم مسیرۃ 60 خریفا. سن لیجیے، اور ابو داؤد کی روایت، جو شخص اچھی طرح وضو کر لیا اور اپنی بھائی مسلمان کی عیادت کے لیے ثواب کی غرض سے گیا، اور کوئی مرض نہیں،
اور کوئی غرض نہیں، ہمارے پاس غرض الگ ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں غرض الگ ہوتی ہے، ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اگر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرے گا تو وہ شخص عیادت کی وجہ سے دوزخ سے بہت دور ہوگا، جس کی مسافت 60 سال دور ہوگی۔ 60 سال تک آدمی سفر کرتے ہوئے چلا گیا تو کتنے دور تک چل سکتا ہے؟ اتنے دور تک جہنم اور اس کے درمیان مسافت ہوگی، جہنم تو دکھائی نہیں دی کہ اس کو، عیادت کرنے والے کی، جو عیادت کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا لم یزل یخفض الرحمہ حتی یجلس فاذا جلس اغتسم فیہا۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھ لے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھے، مریض کی عیادت کے لیے عیادت میں زیادہ دیر نہ بیٹھے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے۔ آپ جا کے بیٹھیں گے، گفتگو کرتے ہوں گے تو اس کو راحت سکون کی ضرورت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کو کہا گیا آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں گفتگو ہو رہی تھی، آقا نے فرمایا یہاں سے نکلو، یہاں سے نکل جاؤ، تو وہاں سے اٹھا دیا گیا۔ اور یاد رکھے، دوسری بات یاد رکھے کہ عموماً کیا ہوتا ہے، اچھی بات تو ہم کرتے ہی ہیں، حضور کیا کہا کرتے تھے، ہم کو کیا کرنا چاہیے، اب یہ سن لیجئے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیماری مریض کا بھی کیا کام ہوتا ہے، سن لیجئے، حدیث سنے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھیے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اذا دخل علی مریض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی یعودہ وکان اذا دخل علی مریض یعودہ قال لا بأس طہور انشاءاللہ۔ حضور ایک دیہاتی تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، گاؤں میں رہتے تھے، کوئی تعلیم نہیں تھی، بیمار ہو گئے تو حضور ان کے پاس چلے گئے۔ ذرا غور کرو، دیہاتی ہیں، ابو بکر بیمار ہیں، عمر بیمار ہیں، عثمان غنی بیمار ہے، علی بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ بیمار ہیں، ان کی عیادت تو کرتے ہی کرتے تھے، مگر یہ غریب دیہاتی گاؤں والے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے رسول پاک علیہ السلام۔ داخل ہونے کے بعد حضور کا یہ کلمہ تھا، آقا ارشاد پر لا باس، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، حرج نہیں، طہور اچھے ہو جاؤ گے انشاءاللہ، یہ جملہ آپ نے کہا، طہور انشاءاللہ اچھے ہو جاؤ گے، طہور انشاءاللہ، یہ جملہ اہم جملہ ہوتا ہے۔ آقا اپنا حق ادا کر دیا اور امت کو بتا دیا، جہاں کہیں مریض کے پاس جانا ہو، آپ کو معلوم ہو کیسی بھی حالت ہو، اس کے پاس اچھی ہی گفتگو کرنی چاہیے۔ مگر یاد رکھو کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں مرض سے اکتاہٹ کے شکار بن جاتے ہیں، گولی دوا اس میں ایسی غشی اور ایسی حالت میں ہو جاتے کہ ان کے جو کلمات ہوتے ہیں، اب کیا ہمارا تو سیدھا سیدھا خبر میں جانا ہے، اب معاملہ ہمارا بولے، ایسا بولتے ہیں ہمارے پاس بات، اب کیا کچھ بھی نہیں، اب کامل صاحب اب یہاں سے جا سکتے، سیدھا ڈولا ہی نکلنا ہے بولتے بس، ایسے کلمات نہ بولے۔ وہ صحابی، وہ جو دیہاتی تھے، ان کو چاہیے تھا ہاں نعم یا رسول اللہ کہہ دیتے تو مرض شفا اچھے ہو جاتے، مگر کیا ہوا جانتے ہو، وہ جو دیہاتی تھے بات کو نہیں سمجھے۔ قال کلا بل حما تفور علی شیخ کبیر تزیرہ القبور، یا رسول اللہ اتنی بھیانک بخار ہے، شدت کی بخار ہے، اب یہ بوڑھا آدمی ہوں، شدت کی بخار ہے، اب جب تک مجھے گڑھے میں نہیں ڈالے گی اس کو چین نہیں ملے گا، بولے وہ گڑھے میں نہیں ڈالے گی چین نہیں ملے گا۔ تو آقا نے فرمایا، اچھی گفتگو آقا نے فرمائی تھی، اگر وہ خاموش بیٹھ جاتے بیماری دور ہو جاتی، بیماری دور ہو جاتی، آقا کے زبان سے نکلے ہو کلمات، بیماری دور ہو جاتی، شفایاب ہوتے، عمر میں اضافہ ہو جاتا، مگر انہوں نے کہا ایسا کلمات تو حضور نے ایک جملہ فرمایا، فنعم اذن، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، اب تم جیسا کہتے ہو تو اب خاموشی آپ نے اختیار کر لی، ممکن ہو ایسا ہو، تو اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت کر گئے اسی مرض میں۔ تو یاد رکھ لو کہ بیمار شخص بھی ایسے کلمات نہ نکالے، بیمار شخص بھی ایسے کلمات نہ نکالے جو اپنے لیے مشقت کا سبب بن جائے، پریشانی کا سبب بن جائے،
تو دعا پر آمین کہے آپ. وہ کہتا ہے اللہ آپ کو صحت دے تو آمین, اللہ آپ کو اچھا بنا دے تو آمین, اللہ آپ کو بھی اچھا رکھے, یہ کلمات آپ کہیں. رسول پاک علیہ السلام کا یہ ہمیشہ معاملہ رہا. اذا دخلتم, حضور نے فرمایا اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له في اجله فان ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب تم کسی بیمار کے پاس چلے جاؤ تو ان کے لیے عمر درازی کے لیے بات کرنا. آپ کی عمر بڑی ہے بول دینا. ہم تو پہلے آپ کو پہلے معلوم ہے ماشاءاللہ, ہر چیز سے واقف ہے آپ ماشاءاللہ, ہماری گفتگو کیسی ہوتی ہے, ہم کیا بات کرتے ہیں, تو اور ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے ہم کیا گفتگو کرتے ہیں. یہ جملہ ہونا چاہیے کہ اللہ آپ کی عمر میں اضافہ کرے گا, آپ کی عمر میں اضافہ کرے گا. تو یہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اچھی بات کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو رد نہیں کرتا. حضور نے ارشاد فرمایا اس کو رد نہیں کرتا اللہ سبحانہ. موت اپنی جگہ ہے مگر اللہ رد نہیں کرتا کسی بندے کے لیے, دوسرے بندے کے لیے کوئی دعا کرتا ہے. اسی طرح اب یہاں پر اور مزید آپ کو بہت ساری حدیثیں لا رہے ہیں, میں آپ بات کو ختم کر رہا ہوں. ہمارے پاس عموماً کیا ہوتا ہے, کرونا میں مر گیا یا اور کسی اور ایک بیماری کی وجہ سے مر گیا, تو ہم کہتے ہیں عموماً ارے کیا دیکھو وہ ان کا بیٹا وہ فلاں اس کو جو ہے وہ مرض آ گیا تھا, فلاں کینسر میں مر گیا, بولتے ہیں ہمارے پاس, اور اس کو عیب سمجھتے ہوئے کینسر میں مر گیا ان کا. یہی حالت ہے ان لوگوں کی. حالت کیا ہے دیکھیں نہیں آپ, ایسا ان کا جیسا کرنی ویسی بھرنی, یہ بھی جملہ آتا ہمارا. کیسے کیسے الفاظ ہوتے ہیں, کیا کیا الفاظ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب بندہ مومن کو کوئی تکلیف ہوتی ہے, بخار بھی آ جاتی ہے, تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اس کے جسم پر ایک کانٹا چبھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. جتنا مرض اس پر لاحق ہوتا ہے, جتنی بیماریاں اتنی آتی ہیں, اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں, اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں. وہ کینسر کا مریض ہو گیا, اس کو جتنی تکلیف ہوئی, مومن تھا, مسلمان تھا, کہ جتنی تکلیف ہوگی اتنی ہی اس کو دنیا میں سے جو ہے آخرت میں اس کے لیے راحت, جنت کا ٹھکانہ بن جاتا ہے, وہ جنت کا ٹھکانہ بن جاتا ہے. ہم تو آسانی سے بولتے ہیں جیسی کرنی تھی ویسی, وہ کرونا میں مر گیا جی, انہیں کتنی تکلیف ہوئی. یہ جو جملے ہمارے ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے باتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہم آسانی سے بول دیتے ہیں دیکھو ان کے بیٹا ایک تو کرونا, وہ تو ایک اس کے اندر ہے, وہ فلاں بیماری میں ہے, فلاں بیماری میں ہے, فلاں شوگر میں مبتلا ہے, فلاں اس میں ہے, فلاں اس میں. وہ جو بیماری آتی ہے میرے بھائیوں, اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مرض جس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر پھر کیا کہتے ہیں سن لیجئے, سیدھا ہاتھ رکھتے تھے آقا نبی. اب آخری روایت پڑھو, قالت عائشہ رضی اللہ عنہ, بخاری میں ہے, قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا منی انسان فمسحہ بیمینی ثم قال اذهب الناس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ختم. اس پر بات ختم کر رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے, سر پر ہاتھ رکھ کے دعا مانگتے, اے اللہ, اے پروردگار عالم, اے رب العالمین, اس کی پریشانی کو دور کر دے. یہ دعا کرتے, اس کے بیماری کو دور کر, پریشانی کو دور کر دے, اور تو ہی شفا دے دے, تیرے سوا اور کوئی شفا دینے والا نہیں ہے. اور اس طرح کا اگر کوئی معاملہ اس طرح دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے, اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے. یہ دعا یاد رکھ لے, کیا ہے, ہمیشہ یاد رکھ لے کہ اذهب البأس رب الناس, اے پروردگار عالم اس تکلیف کو دور کر دے, واشفی انت الشافی, اے شفا دینے والا تو شفا دے دے, لا شفا الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہ پڑھ لینا کسی کے پاس جا کے انشاءاللہ. بہت سارے اور دعائیں ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ ہم پڑھیں گے. اس کے بعد کتاب الجنائز چل رہا ہمارا. ابھی تو یہ مریض ہونے کے بعد موت ہے, موت میں پھر ہوتا کیا, اس کے بعد
روح جاتی کا، اس کے بعد کیا ہوتا، روح کا ہمارا جسم کا کیا معاملہ ہے، یہ تمام چیزیں، روح کا کیا تعلق ہے، اور جو لے جا کے نماز جنازہ اور نماز جنازہ غسل وغیرہ جو معاملات ہیں، انشاءاللہ وہ تمام چیزیں آئندہ ہم پڑھیں گے. بڑے اہم ہیں جو مسائل آنے والے ہیں، بڑے اہم عنوانات ہیں. آپ ضرور آئیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیں. وہ ایسا مرحلہ ہے، کیا ہوتا ہے موت کے بعد. موت کے بعد تو ہوتا کیا ہے، خیر کوئی ہمارے لیے مومن کے لیے گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف جو ہے جھوپڑی سے محل میں جا رہے ہیں. ہمارا معاملہ ایسا ہوتا ہے مسلمان کا، جھوپڑی سے محل میں منتقل ہو رہے ہیں، یہ معاملہ مسلمان کا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے راحت ہی راحت ہے. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے. کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، جوابات دیے جائیں گے. جوابات کے ساتھ یہ ہماری آج کی محفل انشاءاللہ العزیز اختتامی مرحلے کو پہنچے گی. غیر مسلم کے لیے استغفار کرنا، ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے. غیر مسلم کے لیے کیا کیا نہیں کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ جائز نہیں. اگر آپ غیر مسلم کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت یاب کر دے، اچھا رکھ دے، تو یہ دعا کر سکتے ہیں. آپ جانا مقصد کیا ہے، آپ تسلی دینا ہے، اللہ آپ کو صحت یاب کر دے، بیماری کو دور کر دے، یہ دعا کر سکتے ہیں. آپ اس کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس کو اسلام کی توفیق دے دے، اے اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر دے، اے اللہ ان کی بیماری کو دور کر دے، یہ کر سکتے ہیں. مگر مغفرت کی دعا ان کے لیے نہیں کر سکتے. اور کسی کا کوئی سوال؟ پہلے وضو تھا، وضو کی حالت میں ناخن نکالتے وقت بلیڈ کا کچھ حصہ لگ گیا، تھوڑا سا خون باہر آیا، تو کیا اسی وضو پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ان کا سوال ہے. خون نکل گیا تو خون کسی حالت میں کہیں سے بھی جسم کے کسی حصے میں نکل جائے، نکل کر تھوڑا سا بہہ گیا، تب وضو باقی نہیں رہتا. احناف کے پاس دوبارہ آپ کو وضو کرنا پڑے گا. کسی حصے سے بھی نکل جائے خون جسم کے، وضو تھا پہلے، نکل گیا تو اب وضو چلے گیا، اب نیا وضو کر کے آپ کو نماز پڑھنا. اور کسی کا کوئی سوال؟ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہماری اس محفل مجلس کو قبول فرما لے، ہم سب کی پریشانی کو دور فرما، ہماری عمر طویل فرما دے، بیماریوں کو دور کر دے مولا، سکون و راحت ہمیں عطا فرما، شریعت کے پابند بنا دے مولا. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد